بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بادشاہ محمود غزنوی کے ایک مقرب درباری غلام ایاز نے ایک کمرہ تعمیر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوستین لٹکا دی۔ اس کمرے کو تالا لگا کر رکھتا تھا اور تنہا جا کر کبھی کبھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھ کر رویا کرتا اور کہتا، اے اللہ، میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اس پھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ ہے کہ جسے آج میں حیا و شرم سے تالے میں رکھتا ہوں، یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو دور و کنار، دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین اور عار سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو سمجھایا کرتا تھا کہ اے ایاز، تو اب بارگاہ سلطان کا مقرب ہے، اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوستین اور پھٹی ہوئی گدڑی ہے۔ امائے دین اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے۔ وہ ایاز کو اس حجرے کی طرف آتے دیکھتے اور طرح کی قیاس آرائیاں کرتے۔ ایک دن تمام اراکین سلطنت جمع ہو کر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایاز تنہا اس کمرے میں کیوں جاتا ہے اور اس کو تالا لگا کر بھی رکھتا ہے۔ اس وزنی اور مضبوط تالے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ محمود اس کو عاشق اور درویش سمجھتا ہے اور یہ بادشاہ کی دولت اس حجرے میں چھپا رہا ہے۔ اگر اس دفینہ کی خبر بادشاہ کو دی جائے تو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ایاز کا مقرب ختم ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ بادشاہ کو جب دفینہ مل جائے گا تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ طے پایا کہ بادشاہ محمود غزنوی کو اطلاع کی جائے۔ چنانچہ امائے دین سلطنت کے ایک دفد نے بادشاہ سے کہا کہ ایاز کے پاس ایک کمرہ ہے، اس کے اندر سونا چاندی اور خزانہ شاہی ہے اور وہ کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیشہ اس کے دروازے کو تالا لگا کر رکھتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر ان لوگوں سے کہا کہ اچھا، آج ہم آدھی رات کو اس کمرے کا معائنہ کریں گے اور چھاپا ماریں گے اور تم سب مل کر ہمارے ساتھ رہنا۔ جو کچھ اس میں سے دولت ملے ہماری طرف سے وہ سب تم لوگ تقسیم کر لینا۔ اور بادشاہ نے مصنوعی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے ایاز پر کہ اس قدر عزت و اکرام میسر ہوتے ہوئے ایسی ذلیل حرکت کہ خفیہ طور پر سونا چاندی جمع کر رہا ہے۔ جو شخص عشق سے زندگی پا چکا ہو، اس کے لیے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں مشغول ہونا اور اس کی فکر کرنا بڑی ناشکری ہے۔ بادشاہ کو تو پہلے ہی سے ایاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا، لیکن بادشاہ ان امائے دین سے مذاق کر رہا تھا۔ آخر کار آدھی رات کو جب کمرہ کھولا گیا لیکن اراکین سلطنت نے وہاں کچھ نہ پایا تو کہنے لگے کہ زمین کے اندر دفینہ ہو گیا، لہذا کمرے کے اندر کھدائی کی گئی، پھر بھی کچھ نہ ملا۔ سب لوگ سخت حیران ہوئے کہ اب بادشاہ سے کس طرح معذرت کریں اور اس الزام تراشی کی پاداش سے اپنی جان کو کس طرح چھڑائیں۔ آخر کار نا امیدی سے یہ سب لوگ اپنے پورے لب چبا رہے تھے اور اپنے سروں پر عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے شرمسار کھڑے تھے۔ کمرے کی تلاشی کے بعد بادشاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے بدگمانی کی اور ایاز پر الزام لگایا۔ اب حضور جو سزا بھی دیں ہم اس کے مستحق ہیں، لیکن اگر آپ ہم کو معاف کر دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو فیصلہ ایاز کریں گے وہی فیصلہ ہمارا ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے ایاز کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا میں اس میں کچھ فیصلہ نہ کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا، ایاز تم ان مجرمین پر حکم نافذ کرو، کیونکہ تم اس الزام تراشی سے بالکل پاک اور صاف تھے۔ ایاز تمہارا امتحان لینے کی وجہ سے خلق کثیر شرمندہ اور نادم ہے۔ ایاز نے آداب شاہی بجا لاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، مکمل حکمرانی آپ کو زیبا ہے، آپ کی نوازش ہے جو ایاز کو یہ عزت بخشی گئی، ورنہ غلام تو غلام ہی ہے۔ آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپنا وجود رکھتا ہے بلکہ اس کے سامنے کل عدم ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ سب عالی حوصلگی آپ ہی کی عطا اور آپ ہی کی صحبت کا فیضان ہے،
ورنہ میں در حقیقت وہی گھٹیا درجے کا غلام ہوں جو کہ ابتدا میں پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین میں حاضر ہوا تھا۔ اس واقعہ میں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فنائیت کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح ایاز عطائے شاہی کے تمام انعامات کے باوجود اپنے آپ کو غرور و تکبر سے بچانے کے لیے ہر روز اپنی پرانی گدڑی اور پوستین کو دیکھتا اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا اور کہتا کہ اے ایاز، تیری یہی اصل حقیقت تھی، بادشاہ کے قرب سے ناز نہ کرنا۔ اسی طرح تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر ہمیشہ کے لیے نظر رکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔